جب ایک مخلوق محتاج وزیر اس کو برداشت نہیں کر رہا کہ آپ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کے پاس جائیں، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آئے گا ان لوگوں پر جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق، اللہ کو چھوڑ کر اس کے غیر کے پاس جائے اپنی حاجت کو لے کر۔ تو میرے دوستو عزیزو، عجیب قصہ ہے یہ۔ اس واقعے میں تینوں نے کہا آپس میں کہ آج اس چٹان سے نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے اللہ کے سامنے وہ عمل پیش کیے جائیں جو ہم نے دوسروں کے نفع کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں، دوسروں کے نفع کے لیے اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک نے عمل پیش کیا، اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ، اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ، میں ان سے پہلے اپنے بچوں کو، بیوی کو دودھ نہیں پلاتا تھا۔ جب آتا جنگل سے بکریاں چرا کر واپس تو سب سے پہلے والدین کو دودھ پلاتا تھا۔ میرے دوستو عزیزو، اس زمانے میں یہ حیوانیت غیروں سے مسلمانوں میں منتقل ہو رہی ہے کہ اپنے والدین کو اس وقت تک پہچانتے ہیں جب تک یہ خود کسی قابل نہیں ہو جاتے۔ جب یہ خود کسی قابل ہو جاتے ہیں تو والدین کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ جانور پنا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ جس کو چرنا آ جائے، چگنا آ جائے، اڑنا آ جائے، پھاڑ کھانا آ جائے پھر وہ والدین کو پہچانتا ہو کہ ہم والدین کون تھے۔ اس زمانے میں سب سے بڑی بیماری یہ پیدا ہوئی مسلمانوں میں خاص طور پر کہ وہ اپنے والدین کو ادھر دیکھو، اپنے والدین کو اس وقت تک پہچانتے ہیں جب تک ان سے ان کی حاجتیں متعلق ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسی گرم زمین کہ اگر گوشت کا کچا ٹکڑا ڈالا جائے تو گرم زمین کی وجہ سے پکڑ تیار ہو جائے اور کھانے کے قابل ہو جائے، اتنی گرم زمین پر میں اپنی ماں کو پیدل اپنی پیٹھ پر لے کر چلا ہوں اور 9 میل چلا ہوں، 9 میل چلا اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر۔ یہ تو فرمائیے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ تیری پیدائش کے موقع پر جو تیری ماں کو درد کی لہریں اٹھی ہیں شاید اس میں سے ایک لہر کا حق ادا ہوا ہو، وہ بھی شاید فرمایا، یقین طور پر نہیں، کہ شاید اس میں سے ایک لہر کا حق ادا ہوا ہو۔ تو میرے دوستو عزیزو، یہ اس زمانے کی حیوانیت ہے، اپنے والدین کا مقام نہ پہچاننا، اپنے والدین کا اکرام نہ کرنا اور والدین کی خدمت نہ کرنا، یہ حیوانیت ہے۔ اس لیے کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو جانور بڑا ہو جائے، چرنے لگے، چگنے لگے، اڑنے لگے، پھر وہ پہچانتا اپنے والدین کو، ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ اس وقت تک بچہ اپنے ماں باپ کو جانتا ہے جب تک وہ خود اپنی ضرورت کو پورا کرنے والا نہ بن جاوے، اس وقت تک جانتا ہے۔ یہ حیوانیت انسانوں میں آ گئی ہے۔ تو انہوں نے عمل پیش کیا، اے اللہ مجھے جنگل سے واپسی میں دیر ہوئی، والدین سو چکے تھے، میں تمام رات دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سامنے کھڑا رہا، میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے، میں نے کہا کہ نہیں، والدین سے پہلے بچوں کو دودھ نہیں پلاؤں گا۔ جب وہ سو کر اٹھے ان کو دودھ پیش کیا، اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یہ چٹان ہٹا دے۔ یہ تو میرے دوستو عزیزو معاملات کی لائن کا ایک عمل ہے۔ مولانا ایسا فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
تکوینی لائن کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، تو جو احکام شریعت آپ لے کر آئے ہیں ان احکام شریعت کی قوت کیا ہوگی؟ آپ کے تکوینی لائن کے اشارے کے عمل کی اتنی قوت ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت کے احکام کی قوت کیا ہوگی؟ چنانچہ چٹان سر کی لیکن نکلنے کا راستہ نہ ہوا، دوسرے نے عمل پیش کیا، اے اللہ میری چچا کی لڑکی جس سے مجھے انتہائی محبت تھی اور وہ میں اس سے خلوت چاہتا تھا مگر وہ مجھے خلوت کا موقع نہیں دیتی تھی، اے اللہ اس پر تنگی آئی، قحط سالی آئی، محتاج ہو کے میرے پاس آئی، میں نے خیال کیا کہ اس کو مال دے کر اس کے ساتھ برا کام کروں، روایت میں ہے کہ محتاج ہو کے میرے پاس آئی، میں نے کہا میں تجھے سونے کی اشرفیاں دوں گا مگر میری شرط پوری کر دے۔ اس نے مجھے اپنے اوپر قابو دے دیا اور میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا، اے اللہ اس وقت بیٹھ کر مجھے تیرا خیال آیا، مجھے کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس برے کام کے کرنے میں، زنا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، محض تیرے خوف سے میں نے یہ کام نہیں کیا، اے اللہ اگر اس حرام سے بچا ہوں تیرے خوف سے، اور میں نے وہ سونے کی اشرفیاں اس کو دے دی کہ تو لے جا۔ اس نے کہا لڑکی نے جب تمہاری شرط پوری نہیں ہوئی تو مال کیوں دے رہے ہو؟ کہ نہیں تو یہ لے جا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ اس پر احسان تیرے رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں نکال دے۔ چٹان ہلی لیکن راستہ نہیں بنا نکلنے کا، ایک کے لیے بھی نہیں بنا، کیونکہ یہ بات نہیں ہے کہ اپنا اپنا عمل کرو نجات پا جاؤ، امت مجموعہ ہے، امت مجموعہ ہے۔ تیسرے نے عمل پیش کیا، اے اللہ میرے یہاں ایک مزدور نے مزدوری کی، پھر وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، اس کے پیسے میرے پاس رہ گئے، میں نے اس سے مال تیار کیا اور اس کا مال بڑھ گیا، ایک مدت کے بعد واپس آیا، اور اس نے کہا کہ اتنی مزدوری آپ کے پاس میری رہ گئی تھی، آپ مجھے پہچانتے ہیں، وہ دے دیجئے۔ میں نے کہا اے مزدور یہ جتنا مال ہے سب تیرا ہے، تو لے جا۔ اس نے کہا مذاق نہ کر، میری مزدوری مجھے دے دے، کہ نہیں یہ سارا مال جتنا بھی تیار ہوا ہے اس عرصے میں یہ سارا مال تیرا ہے۔ اے اللہ اگر اس مزدور میں نے یہ احسان تیرے رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں یہاں سے نکال دے۔ چنانچہ روایت میں ہے چٹان ہٹ گئی اور یہ چٹان سے نکل گئے۔ میرے دوستو بزرگ عزیزو، جتنے بھی حالات امت پر ہیں ان حالات سے نکلنے کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ حکم توڑیں گے معاملات میں اور عبادات سے حل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو احکام معاملات میں توڑے جائیں گے ان پر جو حالات معاملات میں آئیں گے، تجارت میں نقصان، پیداوار میں کمی، بارشوں وقت پر نہ ہونا،